السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زبیر خالد ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، ڈبے کا دودھ پلانا چاہیے یا گائے کا دودھ پلانا چاہیے۔ اس کے حوالے سے میں نے کچھ سوالات لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر، تو میں نے کہا باری باری کر کے سارے سوالات کا ہم جواب دیتے ہیں تاکہ ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہو۔ سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے کہ بچہ آپریشن کے ساتھ پیدا ہوا ہے، ماں کا آپریشن ہوا ہے، تو ماں دوائیاں کھا رہی ہے اس کے بعد سے، تو کیا ہم بچے کو ماں کا دودھ پلائیں کیونکہ ماں جو ہے وہ دوائیاں کھا رہی ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ماں دوائیاں کھا رہی ہے اس لیے بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی وجہ سے موشن شروع ہو جاتے ہیں یا دن میں زیادہ بار وہ موشن کرتا ہے، تو کیا ہم ماں کا دودھ جاری رکھیں یا ڈبے کا یا گائے کا دودھ پلائیں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلا رہے ہیں لیکن بچے کو قبض ہو جاتی ہے، 4 5 6 دن جو ہے وہ پخانہ نہیں کرتا، اسٹول پاس نہیں کرتا، تو کیا ہم درمیان میں ایک فیڈر گائے کا دودھ پلا سکتے ہیں تاکہ اس کی قبض ٹھیک ہو سکے۔ پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ ماں جاب پہ جاتی ہے، کام کرتی ہے یا کسی بھی وجہ سے دودھ نہیں آ رہا، تو ہم کون سا دودھ پلائیں، ڈبے کا دودھ پلائیں یا گائے کا دودھ پلائیں۔ پھر ایک نانی یا دادی اگر ان کی کوئی ساتھ آئی ہوئی ہوں یا کوئی مائیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جب ڈبے کا دودھ نہیں تھا تب لوگ گائے کے دودھ پلاتے تھے اور بچے پلتے تھے اور صحت مند ہوتے تھے، اب آج کل گائے کا دودھ ڈاکٹر حضرات کیوں منع کر رہے ہیں، ڈبے کا دودھ کیوں لکھ کے دے رہے ہیں، گائے کا دودھ کیوں نہیں ریکمینڈ کرتے؟ تو ہم ان سارے سوالات کا جو ہے نا وہ جواب آج اس ویڈیو میں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ کیوں پلانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ماں کا دودھ بچے کا سب سے پہلا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ بچے کو اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے پہلے حق سے ہی محروم کر دیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ساری زندگی کے لیے اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہو؟ تو اس لیے بچے کو پہلا حق اس کا دینا چاہیے۔ 2 سال تک اسلام میں ہے کہ آپ بچے کو ماں کا دودھ پلائیں تو صرف ماں کا ہی دودھ پلائیں۔ اس کے بعد اگر ہم سائنٹیفک بات کریں تو ماں کے دودھ میں ان تمام انفیکشنز کے خلاف جو اس کی ماں کو اپنی زندگی میں کبھی ہوئی ہوتی ہیں، کسی حد تک قوت مدافعت موجود ہوتی ہے۔ جب بچے کو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ قوت مدافعت دودھ کے ذریعے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، تو بچہ ان بیماریوں کے خلاف کافی حد تک سیکیور ہو جاتا ہے، وہ بچے کو زیادہ افیکٹ نہیں کرتی، جیسا کہ الٹی موشن والی بیماریاں بھی نہیں افیکٹ کاری ہوتی ہیں۔ بچے کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں کا دودھ پلانے والے بچوں کو نمونیا بھی نہیں ہوتا، چھوٹی عمر میں نمونیا ہو رہا ہوتا ہے بچوں کو، جن کو ماں کا دودھ پلاتی ہیں ان بچوں کو یہ کم ہوتا ہے۔ پھر ہم جو ہے وہ حمل کے دوران ماں کو ٹیٹنس کی ویکسین لگاتے ہیں، اس کی جو ہے وہ قوت مدافعت میں بچے میں آ رہی ہوتی ہے، نیو نیٹل ٹیٹنس سے بچہ بچ جاتا ہے، اور بھی کافی ساری بیماریوں سے بچہ بچ جاتا ہے جب تک اس کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر جب فیڈر نہیں دیں گے تو فیڈر سے پیدا ہونے والی بیماریاں، گندے فیڈر کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں اس سے بچ جاتا ہے، اور گائے کا دودھ دیں گے تو وہ 1 سال سے پہلے بچوں میں ہضم نہیں ہوتا، اکثر بچے موشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہمیشہ ماں کا دودھ ہی پلانا چاہیے، اور اس میں کوئی ایک آدھ فیڈر بھی دوسرا دودھ کا پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب دوسرا سوال ہے کہ ماں اگر دوائیاں کھا رہی ہے، اگر ماں دوائیاں کھا رہی ہے تو اس دوران بھی بچے کو ماں کا دودھ ہی پلائیں، دوسرا کوئی بھی فیڈر پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پینے کے ساتھ ساتھ دن میں 3 4 موشن کرتا ہے یا دودھ کے ساتھ فوراً موشن کر دیتا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی بھی پریشانی والے موشن نہیں ہوتے، اگر جب تک کہ بچے کو بخار نہیں ہے اور دودھ آسانی سے بچہ پی رہا ہے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے اور 3 4 دن اس کو قبض ہو جاتی ہے، پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کسی قسم کی دوائی دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ایک آدھ فیڈر گائے کا دودھ پلانے کی ضرورت ہے۔ ماں کا دودھ ہی جاری رکھیں۔ اگر بہت زیادہ قبض ہو رہی ہے، پیٹ سخت ہو رہا ہے، تو کسی بھی قریبی ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور اس کے حوالے سے ڈسکس کر لیں بچوں والے ڈاکٹر سے، ٹھیک ہے؟ لیکن ماں کا دودھ آپ نے اس صورتحال میں بھی بند نہیں کرنا۔ اب اگر ماں جاب پہ جاتی ہے یا کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں آ رہا، یا پھر آپ کسی بھی وجہ سے نہیں پلا سکتے ماں کا دودھ، تو پھر کون سا دودھ پلائیں، ڈبے کا دودھ لیں یا گائے کا دودھ پلائیں؟ اگر ڈبے کا دودھ پلانا ہے تو کون سا ڈبہ پلائیں؟ تو اس حوالے سے پھر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔